موسم تھا. ظاہر بات آج طریقے سے گیزر وغیرہ ہر جگہ موجود نہیں تھا. آج بھی دیہاتوں میں کہاں ہے؟ یہ ہمارے آپ کے یہاں شہروں میں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ہر آدمی پانی گرم کرنے کے لیے نہیں لگا پاتا ہے کہ نہیں؟ اگر پانی گرم کرنے کے لیے بجلی لگائے تو اس کی ساری بیچارے کی تنخواہ ہی بجلی میں چلی جائے گی. تو رات کو اٹھے، سخت سرد موسم ہے، خاص طور پر آپ لوگ دیکھیں شام وغیرہ کی سردی کتنی سخت ہوا کرتی ہے. آپ کے یہاں پنجاب میں وہاں پر پنڈی کی سردی کتنی تیز ہے، کشمیر میں کتنی سخت سردی پڑتی ہے. تو کہا اٹھے اور جب پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ بڑا ہی ٹھنڈا پانی تھا، پانی بڑا ٹھنڈا تھا. ہاتھ ڈالا اس کے اندر اور اسی حالت میں ہاتھ ڈالے رہ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ان کی لونڈی دیکھتی رہی کہ آخر کیا ماجرا ہے، آج وضو نہیں کر رہے ہیں، آج تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کا ذکر نہیں کر، وجہ کیا ہے؟ جب صبح ہو گئی تو اس لونڈی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ اپنی انگلی اسی میں ڈالے رہ گئے، انگلی اسی میں ڈالے رہ گئے اور آپ نے آج نماز نہیں پڑھی. کہا کہ کیا تم نے یہ دیکھ لیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے. کہا لیکن جب تک میں زندہ رہوں یہ خبر کسی دوسرے کو نہ دینا. یہ اللہ کے لیے عمل کیا جاتا تھا. جب تک میں زندہ رہوں یہ بات تم کسی سے نہ بتلانا. جب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور پانی کی بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آخرت کے زمہریر اور ٹھنڈک کو ہم نے یاد کر لیا تو میں اپنے ہوش میں نہیں رہ گیا. یہ ٹھنڈا پانی میرے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. یعنی آخرت میں جو ٹھنڈک ملنے والی ہے وہ بڑی ہی سخت ٹھنڈک ہوگی. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے عذاب دے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت سے لوگوں کو زمہریر یعنی سخت ٹھنڈک سے عذاب میں ڈالے گا. تو دیکھیے آخر اس اللہ کے بندے نے اس ٹھنڈک کو کیوں نہیں محسوس کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اسے آخرت کا ان نماز وغیرہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کو اس بندے نے یاد کر لیا ہے. تو جو بندہ یہ سوچ لے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی عذاب دے گا، حشر کے میدان میں بھی عذاب ہوگا، اور حشر کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جہنم کے اندر جو عذاب ملنے والا ہے وہ اور ہی کچھ ہے، تو اس کے سامنے معاملہ بڑا آسان رہے گا. تیسری ایک اور چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عمل کے اندر کوتاہ ہیں ان چار چیزوں کو بڑے دھیان سے سنیں اور لے کر کے جائیں اپنے ساتھ. تیسری چیز یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کا حکم آخر دیا کس نے ہے. یہ سوچے انسان کہ کس کا حکم ہے. یہ اس اللہ کا حکم ہے جو تمام بڑوں سے بڑا ہے، اسے بڑا کوئی نہیں ہے. یہاں پر ہمارا مدیر، ہمارا کفیل، ہمارا سیٹ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو چھوٹی سی بات کا تو کتنی جلدی سے ہم بجا لے آتے ہیں. چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین جو تمام بڑوں سے بڑا ہے وہ کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو اسے کیوں نہ بجا لایا جائے. اور خوبی یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ نہیں؟ اتنی نعمت کسی اور کی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر؟ کسی کی نہیں ہے. یہاں ہمارے اور آپ کے ساتھ آپ یہاں سے بکیریا جانے کے لیے تیار ہوں، سخت دھوپ ہو اور آپ روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ایک گاڑی والا آتا ہے اور آپ ہاتھ دیے آپ کو بیٹھا لیتا ہے، تو ذرا بتائیں آپ اس کے کتنے شکر گزار ہوں گے، کتنے بڑے شکر گزار ہوں گے. ایک معمولی سا احسان آپ کے ساتھ کیا. چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان آپ کی اوپر ہے اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں شمار کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ کے مدیر نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، یہ کام کر کے آؤ. وہ کام کرنے گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے مدیر بھی پہنچ گیا، دیکھے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں. اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کام آپ بڑی محنت سے کریں گے، بڑی صفائی سے کریں گے اور بڑی اچھی طریقے سے ادا کریں گے، ہے کہ نہیں؟
تو جو کام آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ اگر یہ کام ہم نے ٹھیک سے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کے اوپر گرفت اور پکڑ کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس بات کو کہ ہم اور آپ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیں رمضان کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ دیکھیے رمضان کے روزے کے استقبال، رمضان کے استقبال کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا حکم بجا لا رہے ہیں اور ایک عبادت کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو روزہ کہتے ہیں؟ روزہ نہیں جانتے آپ؟ صبح سے شام تک، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزے کو برباد کرنے والی چیزوں سے رکے رہنا، یہی روزہ ہے۔ یہی روزہ ہے؟ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ ایک انسان فجر سے پہلے سو گیا اور مغرب کے وقت اٹھا، اس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ اور کچھ کیا ہے، اور روزہ سے انسان، اس کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو کیا چیز چھوٹ رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے جو انسان فجر کے وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کوئی چیز کھائے پیے نہیں، وہ انسان روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک انسان بے ہوش ہو گیا مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں ہے، صبح سے اور شام کو ہوش میں آیا تو اس کا روزہ ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس نے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، مجھے بتائیں آپ، اگر کوئی انسان صبح سے شام تک بھوکے رہنے کی نیت کر لیتا ہے، بھوکے رہنے کی نیت کر لیتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ دیکھو صبح 4 بجے سے لے کر کے شام کو 6 بجے تک کوئی چیز تمہیں نہیں کھانی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، تو اس نے بھوکے رہنے کی نیت تو کی ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں، عبادت کرنا نہیں ہے۔ تو گویا عبادت کی نیت سے صبح سے شام تک کھانے پینے اور روزے کو برباد کرنے والی چیز کو چھوڑ دینا، یہی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ روزہ کس کے اوپر فرض اور واجب ہے؟ بات کو روک کر کے تھوڑی سی بات مسائل سے متعلق ہے۔ روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان بالغ عاقل پر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ وہ مسافر نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس سے نہ ہو۔ یہی کیا ہے؟ روزہ ان کے اوپر فرض ہے۔ روزہ ان پر فرض ہے۔ روزے کے توڑنے والی کیا چیزیں ہیں؟ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی سوچ لینا چاہیے۔ ایک بڑی موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کھانا اور پانی، اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پانی کے حکم میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ کھانا اور پانی، کھانا اور پینا، اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی مثال دو، کوئی انسان گلوکوز چڑھوا لے، کھانا اور پانی تو ہے نہیں ہے لیکن کھانے اور پینے کے حکم میں ہے۔ کوئی انسان بہت سخت بیمار ہے، وہ روزے سے ہے، اور اگر خون نہ چڑھایا گیا تو خطرہ ہے کہ وہ انسان مر جائے گا۔ خون چڑھوا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا یہاں پر خون نے اسے کھانے اور پانی کا کام دیا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے